یا محمد یا محمد یا محمد۔ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار، اماں کہاں چلی؟ دیوار ادھر اداس ہے، گھر بر ہے سوگوار، اماں کہاں چلی؟ اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے، آغوش میں لیے، ارے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار، اماں کہاں چلی؟ شاید زمین لرزتی تھی، روتا تھا آسماں، ہر لاپتھی فغاں، رے کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فغار، اماں کہاں چلی؟ جی ناظرین، جیسے آج 10 رمضان ہے، وفات جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور مسلسل ہمارا یہ 2 دن کا پروگرام ہے، 2 دن کی سحری ٹرانسمیشن ہے جو کہ جناب ختیجہ علیہ السلام پر ہے۔ آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے جناب ختیجہ پر، میں چند سوالات آپ سے کروں گا جو ان کے بارے میں ہیں کہ تاریخ دانوں نے کچھ اس طرح تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب ختیجہ جو تھیں وہ سن رسیدہ تھیں، اور ان کی مطلب شادی سے پہلے رسالت مآب سے 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں تھیں، تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس میں کیا حقائق ہیں، اس میں کیا سچائی ہے، اس پر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے آپ۔ دیکھیے، پہلے تو میں دعا گو ہوں، اور یہ سلسلہ معرفت امہات المعصومین جس کا آغاز ہم نے پہلی رمضان کو کیا تھا، الحمدللہ یہ اپنے 10ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور کل سے ہم ایک مختلف موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور آج یہ سلسلہ کامل ہو رہا ہے اس ذکر پہ، اس شہزادی کے ذکر پہ جو کہ ام المومنین بھی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، اور مادر جناب سیدہ بھی ہیں، سیدہ ام الائمہ ہیں، جیسا کہ ہم نے 2 رمضان کو عرض کیا تھا کہ تمام ائمہ کی مادر گرامی سیدہ کی ذات ہے، اور جناب خدیجہ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ام الائمہ کی بھی ماں ہے۔ اور کل ہم نے جو سلسلہ آغاز کیا تھا جس سلسلے کا جناب خدیجہ کے تذکرے سے، تو 2 دن ہم نے مختص کیے تھے 9ویں اور 10ویں رمضان کی سحری ٹرانسمیشن کے کہ ہم بی بی کا تذکرہ کریں گے، لیکن کل ہماری گفتگو داخل ہو گئی تھی اس حدیث کی وجہ سے جناب زینب کے تذکرے پہ، اور ظاہر ان کے تذکرے کے بغیر یہ سلسلہ نامکمل رہ جاتا، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا شبیہ خدیجہ بھی ہیں، تو کل کچھ ان کا تذکرہ بھی ہوا چونکہ جناب خدیجہ کی شبیہ ہیں، اور آج جناب خدیجہ کا مسلسل ہم تذکرہ کریں گے، اور ان کی وفات کا دن ہے، اور یہ یقیناً اتنا غم و اندوہ کا دن تھا نبی کے لیے کہ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ تو 2 نقصان نبی کے ہوئے، اور 2 ایسی ہستیاں جن سے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے وہ اس دنیا سے گزر گئیں، اور اس سال کو جس سال میں یہ 2 ہستیاں گزری ہیں، ایک جناب ابو طالب کی ذات ہے، ایک جناب خدیجہ کی ذات ہے، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غموں کا سال، اور اس سال کو غم کا سال کہا گیا، اور بی بی خدیجہ دنیا سے گئی ہیں، تو رسول اتنی محبت کرتے تھے، اتنی انسیت رکھتے تھے جناب خدیجہ سے
کہ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ جناب ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی گوشت کوئی نبی کی خدمت میں ہدیہ کرتا اور جناب خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں تک وہ گوشت پہنچاتے اور وہ ہدیہ اور نذورات پہنچاتے، تو اتنی محبت اور جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھی نبی کی زبان۔ اور یہ جو بات آپ نے جو سوال کیا وہاں تک ہم چلتے ہیں کہ بی بی جب آئی ہیں تو عقد ہو چکا تھا اور سن رسیدہ تھیں، بیٹیاں موجود تھیں، تو جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ اس وقت طاہرہ کہا جاتا تھا، کل ہم نے یہ گفتگو کی کہ زمانے جاہلیت میں جہاں عورت کا مرتبہ نہیں تھا، خواتین کو وہ عزت نہیں ملتی تھی، اس زمانے میں بھی اس شہزادی کو طاہرہ کہا جاتا تھا اور ملکۃ العرب تھی، تو یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھی۔ اور رہی بات یہ کہ عقد ہوا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء تشیع کے ہاں تاریخ موجود نہیں ہے، اور ہمارا اتفاق اس پہ ہے علماء تشیع کا، اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ موجود ہے کیونکہ تاریخ دانوں نے یہ لکھ دیا کہ عقد ہوا ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ تاریخ کو کس طرح لکھا گیا ہے۔ اس دور پہ اگر ہم غور کریں اور دقت نظر کے ساتھ دیکھیں تو کسی بھی زمانے میں جب تاریخ لکھی گئی ہے تو اس پہ حکومت کا پیسہ خرچ ہوا، اور زیادہ تر تواریخ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں، تو ایسے میں تاریخ کو کثرت سے مسخ کیا گیا ہے، جسے علماء اہل سنت نے بھی روایت کیا، اور اہل بیت کے مقام و مرتبہ یہاں تک کہ اگر کوئی روایت کرتا تھا فضیلت اہل بیت میں تو اس کی روایت کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس پہ ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ تو جہاں تاریخ اس طرح لکھی جا رہی ہو تو وہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی تاریخ جو ہے ہمارے پاس صراحت سے اور حفاظت کے ساتھ آ گئی ہو؟ تو علماء امامیہ کا اس پہ اتفاق ہے اور اس پہ سب متفق ہے کہ بی بی کا جب عقد ہوا ہے جناب رسالت مآب سے تو اس وقت بی بی کا اس سے پہلے کوئی عقد نہیں تھا، اور یہ جو بیٹیاں ہیں چونکہ ملکۃ العرب تھیں اور یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھیں، اور یہ بنی ہاشم کا طریقہ تھا، اہل بیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، تو وہ 3 بیویاں جن کا تذکرہ بطور بیٹیوں کی کیا جاتا ہے، ہمارا نظریہ اس پہ یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو تھیں وہ بچپن میں وہ بچیاں تھیں جو یتیم ہو چکی تھیں اور جن کی کفالت کی ذمہ داری جناب خدیجہ نے لی تھی، اور جب عقد ہوا ہے تو انہیں ساتھ لے کر نبی کے گھر آئی ہیں۔ تو قبلہ میرا ایک سوال وہ بھی تھا آپ سے کہ وہ سن رسیدہ تھی، اس پر بھی بتا دیکھیے ہمارے ہاں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، ہمارے ہاں یہی روایت ہے کہ کوئی سن رسیدہ نہیں تھی، جس وقت آئی ہیں تو اس عمر میں تھیں کہ جس عمر میں بیویوں کا عقد کیا جاتا ہے، اور وہ عقد جناب سرکار ابو طالب نے پڑھا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ رسالت مآب کا اس سے پہلے اپنا بھی عقد پڑھا ہے، اور یہ کہہ کے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے جو رب العالمین ہے، اور جا کے جناب خولد کے قصر خولد میں گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ حق مہر میں ادا کروں گا، اور شان سے عقد ہوا۔ تو یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے علماء کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ یہ سن رسیدہ ہونا یا بیٹیوں کا پہلے سے موجود ہونا یا شادی شدہ ہونا، یہ سب جو ہے وہ تاریخ مسخ کی گئی ہے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ جس وقت آئی ہیں تو یہ پہلا ہی عقد ہے جناب رسالت مآب سے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اب ہوا ایک وقت ہمارا بریک کا ہے، اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد یا محمد۔ بریک کے بعد ہم واپس آ گئے اور چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رسالت مآب سے جناب خدیجہ کی جو عقد ہوا تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے اور ان کے کچھ فضائل ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی ابھی وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، ذکر امہات المعصومین ہو رہا ہے اور یہ آخری سلسلہ ہے 10 رمضان وفات جناب خدیجہ کا دن ہے، اور بی بی کا عقد جب ہوا ہے تو بی بی جانتی تھی اور نور نبوت کو محسوس کر چکی تھی، اور نبی کیونکہ بنی ہاشم کا خاندانی کام تجارت ہی تھا تو بی بی کے کچھ قافلے تجارت کے نبی لے کے گئے ہیں، اور ایسے میں میسرہ بی بی کا غلام تھا جو ساتھ تھا، اور اس نے وہاں معجزے دیکھے اور شہزادی کو آ کے یہ بتایا کہ فلاں فلاں معجزے ہیں اور میں تصدیق کر چکا ہوں اور یہی اللہ کا نبی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نور نبوت دیکھ چکی تھی، لیکن اس حجیت کو تمام بھی کرنا تھا، تو ایسے میں جناب ابو طالب گئے ہیں اور اپنے بھتیجے کی کفالت جناب ابو طالب نے کی ہے، تو عقد کے لیے خواستگاری کی اور قصر وہب میں جا
کے یہ کہا کہ جو حق مہر ہے وہ میں ادا کروں گا. دیکھیے حق مہر حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہوتا ہے, اور جو بیوی خود ملیکۃ العرب ہو اس کا حق مہر ادا کرنا, تو یہاں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سربت جناب ابو طالب کیا ہے. اور پھر خطبہ دیا اور عقد اس طرح ہوا ہے کہ تلواروں کو بے نیام کر کے یہاں سے بارات چلی ہے. کیسا منظر ہوگا کہ حبیب خدا کی بارات جا رہی ہے اور بنی ہاشم تکبیریں بلند کرتے ہوئے قصر خولید تک گئے ہیں, جو کہ جناب خدیجہ کا قصر تھا, اور وہاں عقد ہوا ہے اور مختلف اور دعوت کی گئی ہے سارے مکے کی. لال و جواہر نچھاور کیے گئے ہیں اور پورے مکے کا کھانا کھلایا گیا ہے پورے مکے کو, اور پورے مکے کی دعوت ہوئی ہے. اور بی بی کا عقد جناب رسالت مآب سے ہوا ہے. لیکن کمال یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو میرے حبیب آپ کو غنی کر دیا. تو علماء اہل سنت میں علامہ جلال الدین السیوطی نے یہ لکھا ہے کہ فَغْنَىٰ بِمَالِ خدیجہ, خدیجہ کا مال دے کر غنی کیا, کہ اس کے بعد نبی کو کوئی حاجت نہیں رہی. اور یہ بات کہ اسلام کی رگوں میں اگر کسی کا نمک ہے تو وہ جناب خدیجہ کے مال کا نمک ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا ما قام واستقام دین اللہ الا بالسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ, نہ اللہ کا دین قائم ہوتا نہ قائم رہتا بغیر دو چیزوں کے, ایک علی کی ذوالفقار نہ ہوتی, دوسرا جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا. تو یہ بی بی, اس بی بی کا مرتبہ یہ ہے کہ جناب امیر کی پرورش جو ہوئی ہے, میں نے اس ہاتھ رمضان کو بھی عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جیسے پرورش کی رسالت مآب کی, ویسے جناب خدیجہ نے پرورش کی جناب امیر کی. اور نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اب میں جناب ابو طالب کا, اپنے چچا کا وہ احسان اتار رہا ہوں کہ انہوں نے میری پرورش کی اور میں اور خدیجہ علی کی پرورش کر رہے ہیں. تو کیسا منظر ہوتا ہوگا جب علی کی زلفوں کو جناب خدیجہ سنوارتی ہوں گی, کیسا منظر ہوگا جب جناب خدیجہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ولی کو کھانا کھلاتی ہوں گی. اور ایسے میں یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے شب ہجرت کا جو واقعہ ہے, اور وہ جناب امیر کی فضیلت میں ہم اکثر پیش کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیں. تو یہ واقعہ کب کا ہے کہ جب بستر رسالت پہ علی نبی بن کر سوئے ہیں اور اللہ نے جان خرید لی ہے اور اپنی مرضیاں دے دی ہیں. لیکن زمانہ جہاں یہ سنتا ہے مولا علی کی فضیلت میں کہ علی نے نفس بیچا اور خدا کی مرضیاں خریدی, تو یہ شب ہجرت ابھی مکے میں ہے نبی جس بستر پہ سو رہے ہیں, اور وہ گھر, تو زمانہ سوچے کہ وہ گھر کون سا ہے جس میں بستر ہے اور بستر پہ علی سو رہے ہیں اور یہ سودا ہوا ہے. تو تاریخ کو دیکھیے, وہ گھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے جس میں اللہ نے جان خریدی ہے. اور فرشتے رات بھر طواف کرتے ہوئے مولا علی کے سرانے یہ کہہ رہے تھے کہ بخن بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارکباد ہو, تحسین ہو آپ پر کہ اللہ وحدت کے پردوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ علی جیسا کوئی بندہ نہیں ہے, اور وہ آپ کا نام لے کے اپنے ملائکہ میں فخر کر رہا ہے. یعنی جناب امیر وہ ہیں جن کا نام لے کے اللہ فخر کرتا ہے. لیکن یہ روایت میں نے آپ کو کیوں سنائی کہ مولا علی پہ حالانکہ بندے ہیں, حالانکہ وہ پروردگار ہے, لیکن اللہ اپنی مخلوق پہ, اپنے بندے پہ فخر کر رہا ہے کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے جو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے بستر رسالت پہ سو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ فضیلت جناب خدیجہ کو ملی ہے. جس وقت غار حرا میں نبی کو یہ حکم ہوا کہ 40 دن آپ تنہائی میں عبادت کیجئے, اور بی بی جنہوں نے وہ غار حرا دیکھا ہے وہ کافی بلندی پر ہے اور عام انسان کا وہاں چڑھ کے جانا اس بلندی پہ بہت مشکل ہے, اور بی بی 40 دن تک روز نبی کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی. تو ایسے میں بی بی غمگین ہو گئی ایک دن اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا؟ تو ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کو میرا بھی سلام کہیے. اور جبرائیل نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے کہ میرا بھی سلام جناب خدیجہ کو پہنچائیے اور یہ کہیے کہ آپ مغموم نہ ہوں, اللہ کی آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے یا آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, بلکہ اللہ تو دن میں کئی بار آپ کا نام لے کے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے. تو یہ فضیلت تو جناب خدیجہ کو مولا علی سے پہلے مل چکی ہے. علی نے تو اپنی جان بستر رسالت پہ شب ہجرت بعد میں بیچی, اور یہ وہ دروازہ ہے جناب خدیجہ کا کہ جب معراج ہوئی ہے, اور معراج اسی مہینے میں 17 رمضان کا دن ہے, وہ جس دن کو جو مشہور ہے وہ یوم مبعث ہے جو رجب میں آتا ہے, 27 رجب وہ یوم مبعث ہے, یوم معراج نہیں ہے. 17 رمضان کو یوم معراج ہے جس پہ ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے. یوم معراج جب نبی گئے ہیں معراج پر, تو اس وقت جب واپس آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟
تو کہا میری ایک حاجت ہے، جب زمین پہ جائیے تو جناب خدیجہ کو میرا سلام کہیے، کیونکہ جہاں سے چلے ہیں براق لے کے، علماء تشیع کے نزدیک ایک معراج نہیں ہے، علماء اہل سنت کے نزدیک معراج ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارے یہاں عقیدہ معراج بھی لازم ہے، اور وہ معراج 120 مرتبہ امام صادق آل محمد نے فرمایا کہ کائنات کے نبی کو 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے، اور اس ایسے میں براق لے کے حضرت جبرائیل آئے اور دروازہ خدیجہ پہ رکے، تو یہ مرتبہ ہے کہ حضرت جبرائیل سید الملائکہ ٹھہر گئے ہیں۔ اور بی بی کی فضیلت میں ایک روایت ایسی ہے جو شاید اس سے پہلے آپ کی سماعتوں سے نہ ٹکرائی ہو، جب باغ فدق جو کہ حق تھا سیدہ عالمین کا، وہ عطا کیا اور آیت آئی، اور وہ بھی حکم خدا سے عطا کیا کیا کہ وآت ذی القربى حقہ، ذی القربہ کو میرے حبیب ان کا حق دے دیتے، تو جس وقت جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں جناب سیدہ، اور یہ حق بی بی کو دیا ہے، تو یہ ذی القربہ کا حق تھا، اور جناب خدیجہ اس وقت دنیا سے جا چکی تھی، تو نبی نے یہ کہہ کے فدق سیدہ کے حوالے کیا کہ سیدہ خدیجہ کا مجھ پہ ایک حق تھا جس کے عوض میں تمہیں یہ باغ فدق دے رہا ہوں۔ تو فدق صرف جاگیر سیدہ نہیں ہے، جاگیر خدیجہ بھی ہے، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال کیے، نبی کے دین پہ، اللہ کے دین پہ اپنے مال کو خرچ کیا ہے جناب خدیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مجھے تھوڑا سا میرا ایک آخری سوال آپ سے اور یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ جناب خدیجہ کی وفات کس طرح ہوئی اور ان کو دفن کہاں کیا گیا، اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے جناب خدیجہ کی جو قبر مبارک ہے، آج وفات کا دن ہے تو یہ تذکرہ ضروری بھی ہے، اور ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں جناب سیدت عالمین کی بارگاہ میں، سیدت النساء العالمین کی بارگاہ میں ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں، اور رسالت مآب کی بارگاہ میں، اور جناب امیر کی بارگاہ میں، خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں بی بی کو دفن کیا گیا ہے۔ جنت معلیٰ مکہ کے قبرستان ہے، وہاں بی بی کی قبر موجود ہے، آج تو آثار موجود نہیں ہیں، اور اس وادی کو، اس جگہ کو قبرستان ابو طالب بھی کہا جاتا تھا، یہ بنی ہاشم سے منسوب تھا جنت معلیٰ، وہاں قبر ہے۔ لیکن بی بی جب اس دنیا سے گئی ہیں تو میں نے اس پروگرام کے آغاز میں عرض کیا کہ یہ عام الحزن قرار دیا، اور نبی بے حد مغموم تھے جناب خدیجہ کی وفات پر، اور ایسے میں بی بی نے ایک مرتبہ 3 یا 4 برس کی جناب سیدہ ہیں، تو ایسے میں کہا کہ سیدہ جاؤ اور اپنے بابا سے کہو کہ مجھے حیا آتی ہے ان سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ مجھے اپنی ابا کا کفن عطا کریں۔ تو ایک مرتبہ 4 برس کی جناب سیدہ روتی ہوئی جناب رسالت مآب کی محضر میں آئی ہیں، اور بی بی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے نبی کا دل تڑپ گیا، اور کہا کہ سیدہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ تو کہا بابا اماں نے کہا ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں جو وہ آپ سے کہنے میں حیا محسوس کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا؟ خدیجہ کے مجھ پہ احسانات ہیں، خدیجہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ تو کہا اماں یہ کہہ رہی ہیں اور اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ مجھے اپنی ابا کا کفن عطا کریں۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اتنے تیز قدموں سے چلے کہ جو چادر شانے پہ ہوا کرتی تھی، وہ چادر جس کی خدا قسمیں کھاتا ہے کئی بار وہ چادر زمین پہ گری، اور نبی اسے اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ ہم سے کہا ہوتا، یقیناً تمہارے مجھ پہ ایسے احسان ہیں اور خدا کے دین کی تم نے خدمت کی ہے، تم اس کی سزاوار ہو، مگر ایسے میں حضرت جبرائیل جنت کا کفن، جنت کا کافور لے کے حاضر ہوئے اور کہا اللہ نے یہ کفن بھجوایا ہے، یہ کافور بھجوایا ہے۔ لیکن رسالت مآب نے کہا کہ خدیجہ کا احسان ایسا ہے اور خواہش خدیجہ یہ ہے، میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا کہ شہزادی آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو کفن بھی جنت سے آیا ہے، کافور بھی جنت سے آیا ہے، مگر بی بی آپ کا ہی نواسا ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں بے گور و کفن ہوگا۔ غربت سید الشہداء کو بھی اس موقع پہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، جناب خدیجہ کی وفات کا دن ہے۔ ایسے میں بی بی نے فرمایا کہ مجھے اپنی ابا کا کفن دیجیے، اور پھر جو دوسری وصیت کی وہ بڑی قیامت خیز ہے۔ ایسے میں بیٹی کو قریب بلایا اور جناب سیدہ کے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں خدیجہ کہو کیا وصیت ہے؟ تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کیجئے، یہ وصیت سن لیجئے کہ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ رسالت مآب بے ساختہ رونے لگے اور آواز گریہ بلند ہو گئی۔
تو کہا کہ میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے کہ سیدہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ اپنی 2 انگلیوں کو پھیلا دیا اور کہا کہ خدیجہ ان کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو ماں کا دل تھا، شہزادی تڑپ گئی اور ایک مرتبہ رو کے کہا کہ یہ کیسی کیسی مصیبتیں ہیں جو میرے بعد میری بیٹی پہ ٹوٹ جائیں گی، یہ کون لوگ ہیں جو میری بیٹی کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ اور ایسے جناب سیدہ خدیجہ اس دنیا سے گئی ہیں، اور یقیناً غم کا دن ہے اور غم و اندوہ کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع پہ ائمہ طاہرین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کریں۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا